دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام قائم کا رمضان لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین ذاکرہ موجود ہیں۔ ان کے تعارف میں یہ کہتی چلوں کہ ان کا نام سیدہ خوشنما کاظمی ہے، بہترین ریلیجیس اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ چلیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خوشنما، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج ہم حضرت امیر مختار کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کا بہت شکریہ بلانے کے لیے مجھے پروگرام میں۔ دوسرا یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، حضرت امیر مختار کا نام جیسا کہ سب جانتے ہیں، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی آپ کا نام ہے، قبیلہ ثقیف سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق تھی آپ کی کنیت۔ حضرت امیر مختار کا جو خاندان تھا وہ آل محمد کا بے انتہا چاہنے والا اور محبان اہل بیت میں سے تھے، اور آپ کے چچا کے پاس یہ فخر، یہ امتیاز حاصل ہے کہ جب امام حسن کو زخمی کیا گیا تھا مدائن میں، تو وہ آپ کے چچا نے امام حسن کی جو تھی وہ نگہداری کی تھی اور ان کا خیال رکھا تھا بہت زیادہ، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہاں، حضرت امیر مختار دیکھیں، تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور تاریخ میں تو بہت زیادہ ہمیں یہ نظر آئی، بنو امیہ اور زبیریوں کے جو پروپیگنڈاز تھے آل محمد کے خلاف اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف، کہ کسی طرح ہم آل محمد کی فضیلت کو کم کیا جائے یا آل محمد کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے ان کے کردار اور ان کے عمل کی وجہ سے، کسی طرح اس کو کم کیا جائے۔ بہرحال پروردگار عالم نے جو آل محمد کو فضیلتیں عطا کی، اس کا تو پوری کائنات میں کوئی اور ثانی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی طرح بھی آل محمد کی فضیلتوں کو کم نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے پھر اٹیک کیا آل محمد کے چاہنے والوں کی طرف۔ انہوں نے اپنی، میں الفاظ اگر بدل کے کہوں، اپنی توپوں کا رخ کیا آل محمد کے چاہنے والوں کی طرف۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس جو کردار تاریخ کا میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، وہ جناب حضرت امیر مختار کا بھی ہے، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں ایک اعتبار سے حضرت امیر مختار مرد مجاہد، مرد بصیرت اور مرد سیاست جن کو کہا جاتا تھا، اور حضرت امیر مختار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہادر، شجاعت رکھنے والے، اپنے دور کے بے انتہا سخی، اور جنہوں نے، میں ساری فضیلتوں کو اگر ایک طرف رکھ دوں نا بطول، تو میں صرف ایک فضیلت اگر ان کے ساتھ لگاؤں کہ حضرت امیر مختار نے ابا عبداللہ الحسین کے قاتلوں کو تحت کیا، بالکل صحیح، تو ساری فضیلتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور ان کی ایک یہ فضیلت جو ہے وہ ایک طرف روز روشن کی طرح آیا ہے، پلڑے میں بھاری، بالکل بھاری ہو جاتی ہے وہ تمام تر فضیلتوں پر۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امویوں نے اور زبیریوں نے ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈاز کیے، جو آج بھی وقتاً فوقتاً میرے اور آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو آتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، پروردگار عالم نے جو انہیں امتیاز دیا کہ انہوں نے ابا عبداللہ الحسین کے قاتلوں کو تحت کیا یا قتل کیا، اس امتیاز کو بھی کوئی آج تک ان سے نہیں چھین سکا۔ سوال میں ایک یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر حضرت امیر مختار ابا عبداللہ الحسین کے قاتلوں سے انتقام نہ لیتے، ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم مختلف قسم کے وعدے کرتا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یا پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہم ظالموں سے انتقام لیں گے، یا کہیں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالموں کی گھات میں ہیں۔ یا بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نے بھی قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر پروردگار عالم انہیں ڈھیل دے رہا ہے تو یہ ڈھیل ان کے فیور میں، صحیح۔ تو پروردگار عالم مختلف قسم کے وعدے کر رہا ہے کہ ہم کافروں کو یا ظالموں کو عنقریب وہ ہماری پکڑ میں آ جائیں گے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر مختار اگر ابا عبداللہ الحسین کے قاتلوں سے انتقام نہ لیتے تو کیا ہوتا؟
اگر حضرت امیر مختار عبداللہ الحسین کے قاتلوں سے انتقام نہ لیتے، سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بحیثیت منتقم کربلا تذکرہ کیوں ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت منتقم کربلا، یعنی آپ دیکھیں کہ حجاج نے کتنے مظالم کیے مولا علی کے چاہنے والوں پر، اس کے بعد ہم دیکھیں ایک کے بعد ایک زبیریوں نے، امویوں نے، آل ابو سفیان نے کس قدر تہہ تیغ کیا ایک کے بعد ایک. معصوم کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کو دیواروں کے اندر چن دیا گیا. کہیں اس طرح ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قیام مختار کی تو لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے، جب قیام مختار کی ہم بات کرتے ہیں تو آیا یہ آل رسول سے محبت ہے یا آل رسول سے عداوت ہے؟ بالکل ایسے ہے. تو اس کے لیے صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ کہا کہ اگر حضرت امیر مختار کا قیام نہ ہوتا تو جو قاتلان ابا عبداللہ الحسین تھے وہ اسلام کے چہرے کو مزید مسخ کر دیتے. جس چہرے کی حفاظت کے لیے ابا عبداللہ الحسین سرزمین مدینہ منورہ کو چھوڑ کر سرزمین نینوا پہ آ کر شہادت دے رہے ہیں، اس چہرے کو اگر یہ قاتلان ابا عبداللہ الحسین زندہ رہ جاتے تو یہ مزید اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے، اور اسلام میں ایک ایسا بگاڑ آتا جس بگاڑ کو پر کرنے کی ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے وہ پر نہ ہوتا. اس لیے پروردگار عالم کا وعدہ بھی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ پروردگار عالم ظالموں سے انتقام لے کر رہے گا، اور وہ انتقام اس انتقام کے لیے، یا میں الفاظ بدل کے اگر یہ کہوں کہ پروردگار عالم نے اس عظیم شخصیت جو کہ نفس رسول تھے، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، جو ہدایت کا چراغ تھے، جو سفینہ نجات تھے، اس حسین مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے جنہیں سار اللہ کہا گیا زیارت عاشورہ میں. ہاں بالکل ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اتنی سار اللہ پہ گفتگو کر سکیں. جنہیں پروردگار عالم نے سار اللہ کہا، ان کے انتقام کے لیے پروردگار عالم نے حضرت امیر مختار کو چنا. یہ ہے حضرت امیر مختار کی فضیلت. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں یہ کہنے دیجئے کہ اگر مختار یہ نہ کرتے اتنا بڑا کام امیر مختار، تو شاید سادات کے گھروں میں سوگ نہیں بڑھتا. بالکل ایگزیکٹلی یہ وہی بات ہے کہ جب اگر مولا نہیں مسکراتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نہیں سوگ بڑھاتے. دیکھیں یہ واقعاً یہ بہت صحیح، اور بلکہ یہ روایت ہے ہمارے پاس، مستند ترین روایت ہے. میں اور آپ جو سوگ بڑھاتے ہیں وہ سوگ کیوں بڑھاتے ہیں؟ 8 ربیع الاول کی مجالس میں ہم یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب حضرت امیر مختار نے ان تمام قاتلان ابا عبداللہ الحسین کے سر تحفتاً ہدیتاً امام سجاد کی بارگاہ میں بھیجیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ امام سجاد نے جب ان کے چہروں کو دیکھا ہے تو مولا جو کہ مسکرائے نہیں باد کربلا، تو ہلکا سا تبسم، وہ امام کے جن امام نے اپنے بابا کے ذکر کو باقی رکھا اپنے گریہ سے، وہ امام کے جنہوں نے اتنا گریہ کیا کہ حضرت منہال جو امام کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جا کے مولا سجاد سے کہتے ہیں مولا کتنا روئیں گے؟ تو مولا کہ ہمیں ایسے مصائب کے جملے ملتے ہیں کہ ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشک برسانے لگتی ہیں. لیکن ہمیں یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت امیر مختار نے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سروں کو بھیجا، اور عمر سعد ابن زیاد ملعون کے سر بارگاہ امام سجاد میں بھیجے گئے، تو امام سجاد نے فوراً سجدہ کیا، امام سجدہ ریز ہو گئے. روایت میں ملتا ہے امام نے کچھ تبسم بھی کیا، اور پھر امام نے بہت خوبصورت امام کے کلمات سے ہمیں ملتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ حمد و ثنا ہے اس رب العزت کے لیے جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا. اور پروردگار عالم، میں کہتی ہوں اس سے بڑا اور اس سے قیمتی کوئی جملہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ امام کہتے ہیں پروردگار عالم مختار کو جزائے خیر دے. واہ، یعنی یہ عام انسان کے کلمات نہیں ہیں. میں اپنے اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ مختار ائمہ معصومین کی نظر میں کیا؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں امام، میں نے کہا نا کہ امام کہہ رہے ہیں پروردگار مختار کو جزائے خیر دے. حدیث میں ہے، اور حدیث اگر ہم دیکھیں کتابوں میں تو حدیث کا ایک انبار ہے. کیا ملتا ہے حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی
کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، اگر کوئی کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے اجر کثیر ملتا ہے۔ ایک مومن کے دل کو خوش کر رہا ہے تو پروردگار عالم کو کتنا عزیز ہے کہ پروردگار اسے اجر کثیر دے رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر مختار نے کس کے دل کو خوش کیا؟ مولا زمانے کے امام کے دل کو خوش کیا، امام سجاد کے دل کو خوش کیا۔ تو سوچیں جو زمانے کے امام کے دل کو خوش کرے، اس امام کا دل خوش کرنا پوری کائنات کی خوشی پر بھاری ہے۔ اگر کوئی کائنات کے امام کے دل کو خوش کر دے تو ان کی فضیلت کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی جو دعا ہے وہ حضرت امیر مختار کے شامل حال ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں پروردگار حضرت امیر مختار کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد حنفیہ نے بھی ان قاتلان ابا عبداللہ الحسین کے سروں کو دیکھا تھا تو حضرت محمد حنفیہ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا تھا اور انہوں نے بھی حضرت امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ جملے کہے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مختار اور اس پر آل ابو طالب کا جو حق تھا وہ حضرت امیر مختار نے ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ کتنا بھی خون بہایا جائے انتقام حسین کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی بہرحال مختار کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو جملہ ہے آپ کا واقعاً یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں حضرت یحییٰ نبی ملتے ہیں کہ جنہیں قاتل کیا گیا، اور حضرت یحییٰ نبی کے انتقام کے لیے پروردگار عالم نے جب وہاں تلوار چلی اور ان کا خون نہیں رک رہا تھا، پوری تاریخ بارہا سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہاں پر 70 سے 80 ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا، تب کہیں جا کے حضرت یحییٰ نبی اللہ کا خون روکا تھا۔ تو حضرت یحییٰ کو ہم بہت ساری مماثلتیں جو ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین سے ملتی ہیں، اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم یحییٰ نبی کے قاتلوں سے تو انتقام لے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور نفس رسول سے تو انشاءاللہ ہمارے فرزند رسول کے قاتلوں سے انتقام نہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم دیکھیں قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو ہمارے پروردگار عالم کی اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا یا جو خدا کے روبرو کھڑا ہوگا یا خدا کے نائبین کے روبرو کھڑا ہوگا، انہیں اذیتیں دے گا، انہیں تکلیف دے گا، انہیں قاتل کرے گا، تو پروردگار عالم انہیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا مزہ چکائے گا، اور آخرت بھی۔ اس سے بہت ساری روایت یقین کریں میں اس وقت نکال سکتی ہوں۔ عمر سعد کی مثال میرے اور آپ کے سامنے، بالکل رے کی حکومت کے لالچ میں ابا عبداللہ الحسین کو قتل کیا، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ریک کی گندم تک نصیب نہیں، مولا کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں، تو یہ مذاق تصحیح کرتا ہے مولا کے کلمات کی کہ میں جو کھا لوں گا، پر گزارا کر لوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں جو پر گزارا کر لوں گا۔ ہاں تو ہم نے کیا کہہ رہے خدا کہ ہم دنیا میں بھی ذلت و رسوائی دیں گے اسے، اور آخرت کو جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو دائمی ہے، مگر ہم دنیا میں بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ توجہ، تو ایک طرف پروردگار عالم یحییٰ نبی کے تو قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے، اور فرزند رسول کے قاتلوں سے انتقام نہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور روایت میں ملتا ہے حضرت یحییٰ کہ اگر 70 سے 80 ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا قتل کے بدلے میں، تو ابا عبداللہ الحسین کے قتل کے بدلے میں حضرت مختار نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ہاں سوال میں یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ کیا ابا عبداللہ الحسین کا انتقام پورا ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سرخ پرچم پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، جو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو، اور ہم سب کو انشاءاللہ یہ جو سرخ پرچم ہے اور آپ ابا عبداللہ الحسین کے روزے پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتقام پورا نہیں ہوا، ابھی انتقام باقی ہے، ابھی منتقم کربلا آئیں گے، میرے اور آپ کے زمانے کے امام انشاءاللہ قاتلین ابا عبداللہ الحسین سے انتقام لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بس یہ کویسچن شامل کروں گی کہ حضرت مختار کیونکہ شہادت کا دن ہے آج، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، حضرت امیر مختار کی شہادت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت امیر مختار نے جب قاتلان ابا عبداللہ الحسین کو تہہ تیغ کر دیا تھا، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں دشمن چاہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں، مگر جہاں صحیح حق ہوتا ہے
اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں باطل مختلف گروپ جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں حق کے مقابلے میں. یہ میں اور آپ آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بالکل. حق کے مقابلے میں جو باطل گروپس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اموی، زبیری یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے حضرت امیر مختار کے مقابلے پر. اور حضرت امیر مختار اور ان کی فوج جو کہ جہاں تک میری اسٹڈی ہے 6000 ان کے جو فالوورز تھے حضرت امیر مختار کے، اور جنہوں نے کربلا کے قاتلوں سے، عبداللہ حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا، ان کو محصور کر دیا گیا تھا دارالامارہ کے اندر. ان کی تعداد تھی 6000. اس حضرت امیر مختار نے کافی غذا اور خوراک کا انتظام کر کے رکھا تھا، مگر 2 مہینے تک روایت میں ملتا ہے کہ یہ لوگ محصور رہے ہیں اندر، اور پانی کی بھی قلت ہو گئی تھی، غذا کی بھی قلت ہو گئی تھی. اور روایت میں ملتا ہے 2000 عرب تھے اور 4000 اجمی تھے. اور جب حضرت امیر مختار نے کہا کہ چلو اب ہم سب سر پہ کفن باندھ کر اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور زبیریوں سے ہم جنگ کرتے ہیں، تو یہ سب زبیریوں کے جو پروپیگنڈا تھے اس کا شکار ہو گئے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں مختلف مقامات پہ بہت سارے پروپیگنڈاز ہوئے، جیسے کہ صفین کا پروپیگنڈا ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر لیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں خوارج میرا اور آپ کے سامنے آئے. اور یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ اتنے ساری تعداد میں پرنٹڈ قرآن آئے کہاں سے. ایگزیکٹلی بہت ساری چیزیں تھیں. بہرحال تو اس وقت بھی حضرت امیر مختار کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے. زبیریوں نے انہیں امان کا کہہ دیا کہ ہم تمہیں امان دیں گے، حالانکہ حضرت امیر مختار کہتے رہے کہ دیکھو یہ تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیں گے. مگر ان کو حضرت امیر مختار کی بات کا اعتبار نہ تھا، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبیریوں کی جو ہے وہ بیعت کر لی تھی. اور حضرت امیر مختار چند اپنے چندیدہ جو ہیں دوست کہوں گی یا فالوورز کہوں گی، ان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ سر پہ کفن باندھ کر اور کفن پہن کر آپ دارالامارہ سے باہر نکلے، اور اسی میں لڑتے لڑتے آپ کی شہادت واقع ہو گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھی میں نے سنا ہے جو لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوفے میں مولا علی کا گھر ہے اور مسجد کوفہ کے درمیان میں دارالامارہ کا میدان ہے، تو اس جگہ کچھ بھی آباد نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہلے مسلم شہید کیے گئے دارالامارہ کی چھت سے، پھر ایک قاتلان کی طرف سے سر آئے، پھر حضرت مختار کی شہادت، تو پھر اس کو مسمار کرا دیا گیا تھا، مطلب اس جگہ کو ختم کرا دیا گیا تھا. یہ بھی ہے. ہاں روایت میں ملتا ہے کہ پھر اس کو جو اس کے بعد بادشاہ آیا تھا اس نے یہ ڈر کے مسمار کرا دیا تھا کہ اب میرا سر کسی کے آگے نہ جائے، تو اس کو پھر ڈیمالش کر دیا گیا. تو وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ میدان ہے، اس جگہ میں کچھ بھی آباد نہیں ہے، وہ ابھی تک ختم ہی ہوا ہے. جی دیکھیں یہ بھی خدا کا نظام ہے. بالکل. یہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پھر خدا کے قدرت پہ، اس کے نظام پہ آپ کو یقین ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، حضرت ہانی کا مزار باقی ہے، حضرت میثم تمار کا مزار باقی ہے، حضرت مختار ثقفی کا باقی، حضرت کمیل ابن زیاد کے روزے باقی ہیں. تو یہ خدا کا نظام ہے. خدا کہتا ہے کہ جو ہمارے نائبین کی اطاعت کریں گے پھر ہم ان کے نام کو بھی باقی رکھیں گے اور ان کی نشانیوں کو بھی باقی رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی مہمان سیدہ خوشنما کاظمی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، بہت خوبصورت انداز میں ہمیں حضرت مختار کے بارے میں سارا بتایا. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے بطول زہرا کو قائم کے رمضان سے. اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم